آخر ایسا کیا تھا اس صورت میں جس کی ذکر سے رابعہ کی حالت ایسی ہو جاتی ہے اور اسے چپ لگ جاتی ہے؟ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خاموش تو اب ہو گئی تھی، لیکن میرا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے چھوٹا سا کلینک کھول رکھا تھا۔ میں شام کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی اور اپنا چیک اپ کروایا۔ آگے سے لیڈی ڈاکٹر نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میری روح تک لرز گئی۔ میں گھر واپس آ گئی اور کانپنے لگی۔ مجھے بخار چڑھ گیا۔ ساری رات میں بخار میں تپتی رہی۔ میں نے خود کو کمبل میں چھپا دیا۔ جوان بیٹے کی شادی کا شوق کس ماں کے دل میں نہیں ہوتا؟ میرے دل میں بھی ارمان تھے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے کروں، مگر میری ضد میں آ کر جو میرے بیٹے نے قدم اٹھایا اس نے مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ میرا بیٹا کام کے لیے شہر جاتا، وہاں سے 1 مہینے کے بعد لوٹتا، اور اس بار جب لوٹا تو اکیلا نہیں تھا۔ ہر مہینے کی 28 تاریخ کو وہ گھر لوٹتا تھا، اور آج 28 تاریخ تھی۔ میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی، میں دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب لپکی۔ دروازہ کھولتے ہی میری ساری خوشی اڑن چو ہو گئی۔ دروازے کے سامنے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں کسی لڑکی کا ہاتھ دیکھ کر میں ششدر رہ گئی۔ ایک خوبصورت سی لڑکی میرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اس کے کاندھے کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن میں کچھ غلط سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ 25 سالہ جوان مرد، گبرو بیٹا، کسی غریب لڑکی سے پسند کا بیاہ رچا کر اسے گھر لے آیا، اور میں صرف اس کا منہ تکتی رہ گئی۔ میں تو اس انجان لڑکی کو دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، پھر واویلا مچا دیا کہ پتہ نہیں کس کو اٹھا لائے ہو۔ اس کو نکالو میرے گھر سے، اس گھر میں رہوں گی، یا پھر یہ غیر لڑکی پتہ نہیں کون ہے اور کون نہیں۔ میری باتیں سن کر میرا بیٹا اور بہو دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ میرے بیٹے نے میری بہو کو اشارہ کیا کہ سامنے والے کمرے میں جاؤ، اور کمرہ میرے بیٹے کا ہی تھا، تو وہ لڑکی چپ چاپ سر جھکائے اس کمرے میں چلی گئی۔ پھر میرے بیٹے نے صاف لفظوں میں کہا کہ امی، میں رابعہ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ اسے صرف میرے لیے ہی بنایا گیا ہے، ذات پات رنگ و نسل میں کیا رکھا ہے۔ لیکن پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے دل میں 100 ارمان تھے، تم نے سارے بہا دیے۔ میں انہیں پورا کرنا چاہتی تھی، اپنی پسند کی بہو لانا چاہتی تھی، لیکن تم نے میرے سارے خوابوں کا خون کر دیا۔ میرا بیٹا کہنے لگا، امی، اگر آپ نے رابعہ کو بہو تسلیم نہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ سے کہیں دور چلا جاؤں گا، کیونکہ میں رابعہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ امجد کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ امجد میرا اکلوتا بیٹا تھا، میرے بڑھاپے کا سہارا، میرے جگر کا ٹکڑا۔ میں اسے خود سے دور کیسے کر سکتی تھی؟ 1 مہینہ وہ گھر سے باہر رہتا تو میری جان سولی پہ لٹکی رہتی، اور اب تو وہ مجھے چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے، تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور اسے کہا کہ تم بس مجھے چھوڑ کر نہ جانا، اب بیاہ کر لائے ہی ہو تو میرے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہو جائے گا؟ اب میری بہو تو وہی ہے۔ میں دل نہیں چاہتا تھا کہ اس غیر لڑکی کو اپنی بہو مانوں، لیکن بیٹے کے ہاتھوں مجبور تھی۔ دن گزرتے گئے، میں نے دیکھا میری بہو بہت معصوم تھی، باقی لڑکیوں کی طرح بے حد چالاک بالکل نہیں تھی۔ میری بہو نے اس گھر میں آتے ہی اگلے دن گھر کے تمام کاموں میں میری مدد کروانا شروع کر دی۔ میرا خیال رکھنا، اپنے شوہر کا خیال رکھنا، گھر کے ہر کام کاج میں ہاتھ بٹانا، یہ سب عادات مجھے اس کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ اب تو میں نے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی پسند کو سراہا، جو اتنے گنوں والی بہو اور لڑکی کو پسند کر کے لے آیا تھا۔ میں جب بھی اپنی بہو کو دیکھتی تو مجھے میرا ماضی یاد آ جاتا۔ میرے ذہن کے دریچوں میں کچھ یادیں نمایاں ہونے لگتی اور پھر مدھم ہو کر ختم ہو جاتی۔ پھر میں ان یادوں کو دل و دماغ کے پردوں سے ہٹا دیتی، کیونکہ میں انہیں کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں دل میں رابعہ کو بہو تسلیم کر لیا تھا۔ اب میں اس کا تعارف پورے خاندان میں کروانا چاہتی تھی، کیونکہ اڑوس پڑوس والے میرے بیٹے اور بہو کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا رہے تھے، اور یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ خود کو اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ دعوت رکھ لیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ان سب سے اچھا یہی ہے کہ اگر میں اپنی بہو اور بیٹے کا ولیمہ دھوم دھام سے کر لوں اور اپنے سارے ارمانوں کو پورا کر لوں۔ میں نے اس بارے میں اپنے بیٹے سے بات کی۔ میری بات سن کر وہ بھی خوش ہو گیا اور کہنے لگا، امی، آپ نے تو آج دل خوش کر دیا ہے، آپ بس بے فکر ہو جائیں، میں ساری تیاریاں کر لوں گا۔ ولیمے کی تاریخ مقرر کر کے ہم لوگ تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ بہت اچھے سے کیا۔ میری بہو اور بیٹا دونوں ہی بہت خوش تھے۔ اپنے ولیمے پر دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ میرا بیٹا تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، اور بہو چاند سے اتری ہوئی معصوم پری۔ تمام گاؤں والوں نے بہت تعریف کی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یہ جھوٹی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں،
کیونکہ بعد میں برائیاں بھی انہی کے منہ سے نکلتی ہیں، اور ولیمے سے پہلے بھی اگر کوئی رشتہ دار میرے گھر آتا تو 100 طرح کی باتیں بناتا اور منہ بگاڑتا۔ ولیمے کے بعد تو جیسے میری خوشیاں میرے آنگن میں کھیلنے لگی تھیں۔ اپنے بہو بیٹے کی خوشی میں بے حد خوش تھی۔ ولیمے کے تیسرے دن مجھے میرے بیٹے نے کہا، امی اب کام پر واپس جانا ہے، کیونکہ کام کیے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس لوٹنا۔ میں نے سنا کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ میرا بہت سارا خیال رکھے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ میرے بیٹے کو شادی کے بعد بھی ماں کی پرواہ تھی۔ مجھ سے دعائیں لے کر وہ رخصت ہو گیا۔ اس کو گئے 2 دن ہوئے تھے اور میری بہو نے ابھی تک ولیمے والا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں حیران تھی کہ 5 دن سے اس نے یہ سوٹ پہن رکھا تھا، حالانکہ اتنا بھاری نہیں تھا، لیکن غیر آرام دہ ضرور تھا۔ پہلے تو میں خاموش رہی، کچھ نہ کہا، پھر جب 10 دن گزر گئے تو مجھے الجھن ہونے لگی۔ گاؤں کی عورتیں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ 10 دن سے ایک ہی سوٹ پہن رکھا ہے۔ وہ نہانے چلی جاتی اور نہانے کے بعد بھی وہی سوٹ واپس پہن لیتی۔ میرے گھر میں عورتوں کا آنا جانا کم ہی ہوتا تھا، اسی لیے اتنی پریشانی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کافی دن ہو گئے تھے۔ بالآخر میں نے تنگ آ کر بہو سے کہہ ڈالا، دیکھو بہو، مانا کہ یہ جوڑا بہت اچھا ہے، لیکن اتنا بھی اچھا نہیں کہ تم نے پچھلے 12 دن سے اسے پہن رکھا ہے۔ گاؤں کی عورتیں دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ ہم تمہیں اوڑھنے پہننے کو نہیں دیتے۔ اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو میں تمہیں بنوا کر دیتی ہوں۔ میں نے رابعہ سے کہا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی شکل عجیب سی ہو گئی تھی۔ مجھے جوڑا پسند ہے اماں، میں اسے تبدیل تبھی کروں گی جب میرا دل چاہے گا۔ یہ بات کرتے ہوئے ایک دم سے رابعہ کے تیور بدل گئے، اس کے چہرے پر سختی آ گئی اور تھوڑا بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کیا تو مجھے بے حد عجیب لگا۔ میں اسے جتنا معصوم سمجھ رہی تھی وہ اتنی معصوم تھی نہیں۔ اب آہستہ آہستہ نے صرف جوڑا تبدیل کرنے کو کہا اور اس نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی تھی۔ وہ گھر کا کام اب بھی کرتی لیکن موڈ ہر وقت خراب کیے رکھتی۔ شاید وہ اس وجہ سے ایسا کرتی تھی کہ میں اس سے کوئی سوال جواب نہ کروں۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ آج کے بعد میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ امجد آئے گا تو اسی کی شکایت لگاؤں گی، لیکن اس مرتبہ امجد کو چھٹی نہیں ملی۔ اس نے آنے میں دیر لگا دی۔ میں نے فون کر کے کہا کہ وہ اس مہینے نہیں آئے گا تو میں پریشان ہوں گی، کیونکہ گھر کا ماحول ہی عجیب قسم کا ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ پڑھی لکھی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ شروع میں وہ اچھی بن گئی، لیکن بعد میں اپنی اصلیت دکھا دی۔ ولیمے والے جوڑے کی یہ منطق میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے جوڑا ولیمے میں دیا تھا، ویسا ہی جوڑا میں نے پھر سے لے لیا۔ سوچا کہ اس بار یہ جان کر رہوں گی کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ جب وہ نہانے کے لیے چلی گئی اور جوڑا دیوار پر ٹانگ دیا تو میں نے چپکے سے جوڑا تبدیل کر دیا۔ اس نے دوسرا والا سوٹ پہن لیا اور مجھے تھوڑا بہت شک ہو رہا تھا کیونکہ اس میں بو نہیں تھی، مگر پھر بھی اس نے مجھ سے کہا نہیں۔ بات چیت تو اس نے بند کر رکھی تھی۔ میں اس کا جوڑا لے آئی اور اپنے کمرے میں رکھ دیا۔ کچھ دن تو یوں ہی گزر گئے۔ میری بہو نے مجھ سے آ کر کہا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے میکے جا رہی ہے۔ وہ صرف یہ اعلان کرتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں آئی اور الماری کو کھول کر وہ جوڑا دیکھا۔ مجھے نہ جانے کیا سوچی کہ میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ پھر دن تک میں نے اسے پہن کر رکھا۔ کافی عرصے کے بعد میں نے اس قسم کا جوڑا پہنا تھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ بہو کی طرح میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا تبدیل کرنے کو۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم میں خارش شروع ہو گئی ہے۔ رات کو میں سو گئی، لیکن صبح تک خارش اتنی بڑھ گئی کہ میرا جسم مجھے سوجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ خارش کی وجہ سے میں نہانے چلی گئی۔ وہ جوڑا تبدیل کیا لیکن خارش بڑھتی ہی چلی گئی۔ مجھے لال لال دھبے بھی پڑ رہے تھے اور عجیب سی سوجن ہو رہی تھی۔ میری بہو واپس آ گئی، میرا بیٹا بھی واپس آ گیا۔ نہ جانے میری بہن نے میرے بیٹے سے کیا کہا جو میرا بیٹا بھی اب مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ 2-3 دن رہنے کے بعد امجد واپس چلا گیا۔ وہ ایک بہت بڑے بنگلے میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر نوکری کرتا تھا۔ وہ لوگ اسے بہت اچھی تنخواہ دیتے تھے، لیکن اسے چھٹیاں بہت کم ملتی تھیں۔ جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تب میری بہو نے وہ سوٹ تبدیل کر لیا، لیکن میری حالت بگڑتی چلی گئی۔ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا اور پیٹ بڑا ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ میں نے جب سے وہ سوٹ پہنا تھا تب سے میری حالت ہو گئی تھی، یعنی کہ اس سوٹ میں کچھ تھا، کوئی راز تو تھا جو میری بہو بھی اسے بدل نہیں رہی تھی۔ تم جادوگر ہو، تم نے مجھ پر جادو کیا ہے، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ بتاؤ کون سے پیر بابا سے تعویذ لے کر آئی ہو جو میری یہ حالت ہو گئی ہے؟ جب میرا ضبط جواب دے گیا تو میں نے اپنا ہاتھ جو کہ سرخ ہو چکا تھا اور پھول چکا تھا وہ اپنی بہو کو دکھاتے ہوئے کہا، اماں خدا خدا کرو، میں کیوں تم پر جادو کروں گی؟ میری بہو نے سر پکڑ لیا۔ تو پھر میری ایسی حالت کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ جب سے تم آئی ہو تب سے میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ میں تمہیں اچھی لڑکی سمجھتی تھی مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اچھی نہیں ہو۔ میں نے رابعہ سے کہا، اماں میں نے ایسا کیا کر دیا جو تم کہہ رہی ہو کہ میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟
رابعہ کو میری بات بری لگی، اس نے آگے سے یہ جواب دیا، جب سے میں نے تمہیں سوٹ تبدیل کرنے کا کہا تب سے تم نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، کیسے مان لوں کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ ہماری بحث بڑھتی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے سوٹ کا ذکر کیا تو رابعہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، ایک بار پھر سے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ اب تو دال میں واقعی کچھ کالا ہے۔ آخر ایسا کیا تھا اس سوٹ میں جس کے ذکر سے رابعہ کی حالت ایسی ہو جاتی اور اسے چپ لگ جاتی؟ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، مگر میری طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ خارش تو اب کم ہو گئی تھی، مگر پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ گاؤں میں ایک لیڈی ڈاکٹر نے چھوٹا سا کلینک کھول رکھا تھا۔ میں شام کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی، اپنا چیک اپ کروایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک ایسا انکشاف کیا جسے سن کر میری روح تک لرز گئی۔ میں گھر واپس آ گئی اور کانپنے لگی۔ مجھے بخار چڑھ گیا۔ ساری رات میں بخار میں کام کرتی رہی۔ میں نے خود کو کمبل میں چھپا دیا۔ میری حالت ایسی تھی مجھے پانی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں بار پھر مجھ سے ناراض ہو چکی تھی۔ میری انا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں اسے مدد کے لیے پکاروں۔ میں تو بس ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے جو بھی کہا تھا اس پر یقین کرنا میرے لیے ناممکن تھا، اور یہ بات میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میں بخار میں تپ رہی تھی اور سو گئی۔ صبح دیر سے اٹھنے کی ہمت کی تو چکر آنے لگے اور میں پھر سے بستر پر گر گئی۔ بے بسی سے میرا دل کیا کہ میں رابعہ کو آواز دوں کہ مجھے دوا دے، مجھے چائے ناشتہ دے کر میری حالت غیر ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس سے نہیں کہا۔ سوچا کہ اگر اسے احساس ہوتا تو خود ہی میرے پاس آتی۔ دوپہر تک جب میں پڑی رہی تب رابعہ میرے پاس آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میری صحت صحیح نہیں ہے۔ اماں تم ٹھیک ہو؟ ناشتہ کر لو۔ رابعہ نے چائے پراٹھا میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ میرا بھوک سے برا حال تھا۔ میں نے فوراً کھانا شروع کیا تو مجھے اپنی حالت کچھ بہتر محسوس ہوئی۔ اماں تمہیں تو تیز بخار ہے، بتایا کیوں نہیں؟ آواز دے دیتی۔ میں سمجھی تو مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے کمرے سے نہیں نکل رہی۔ رابعہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے کہا تو میں اس کی بات پر حیران ہو گئی۔ تمہیں اگر میری فکر ہوتی تو میری خیر خبر لے لیتی، میں نے ناراضگی والے انداز میں کہا۔ فکر ہے تو آئی ہوں نا، رابعہ نے مجھے لاجواب کر دیا۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی کہ وہ میرے پاس آئی، ورنہ تو مجھے توقع نہیں تھی۔ میں نے دیکھا تم شاید رات کو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، بتاؤ ماں ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اس کے سوال پر تو جیسے میں پریشان ہو گئی۔ میں کیسے اسے بتاتی کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کیا کہا، اور اگر میں نے بتا دیا تو وہ میرے متعلق کیا سوچے گی، پھر امجد کو بتا دے گی، میری کتنی بدنامی ہوگی علاقے میں۔ خود اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں، مگر پھر بھی ایک ڈاکٹر جھوٹ کیوں بولے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بہو کو کچھ نہیں بتایا، مگر میری پریشانی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی۔ آ گیا 2 دن کے لیے۔ اماں مجھے تیری حالت صحیح نہیں لگ رہی، چل میرے ساتھ میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ امجد نے کہا تو میری روح ہی لرز گئی، کیونکہ میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر ڈاکٹر نے مجھے دیکھنے کے بعد امجد کے سامنے بھی وہی بات دہرا دی تو میری کیا عزت رہ جائے گی؟ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود امجد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس نے بھی امجد کے سامنے وہی بات دہرائی جو مجھ سے کہی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر امجد غصے میں آ کر مجھے گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی اس نے مجھ پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اماں مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی، میں تجھے ایک پارسا عورت سمجھتا تھا۔ میری ماں تو ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ امجد غصے میں آپے سے باہر آ گیا اور فوراً ربیہ بھی آ گئی۔ کیا ہو امجد، ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ان کی حالت، بتاؤ تو صحیح ڈاکٹر نے کیا کہا؟ رابعہ نے کہا تو امجد نے غصے سے رابعہ کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے جو کچھ بھی کہا وہ میں دہرا نہیں سکتا، امجد نے کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بچوں کی طرح اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر۔ پھر اس نے سب سچائی رابعہ کو بتائی۔ مجھے لگا شرم کے مارے میں زمین میں گھٹ جاتی تو بہتر تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اماں تو بیوہ ہے۔ رابعہ نے حیران ہو کر کہا تو کیا ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گی جبکہ وہ ڈاکٹر ہے؟ اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے اور یہی بتایا ہے کہ اماں امید سے ہیں۔ امجد کہہ کر پھر سے رونے لگ گیا۔ رابعہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہا۔ یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے امجد، تمہاری بیوی جادوگرنی ہے یا کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے۔ میں بھی پھٹ پڑی ان دونوں کے سامنے۔ دونوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو ماں، یہ میری بیوی ہے، کوئی جادوگرنی نہیں۔ امجد نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں امجد، یہ لڑکی بہت عجیب ہے، تمہارے جانے کے بعد اتنی عجیب و غریب حرکتیں کرتی رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ میں نے کہا تو امجد نے سوالیہ نظروں سے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر رابعہ کی طرف۔ کیسی حرکتیں اماں، کھل کر بتاؤ، امجد نے پریشان ہو کر کہا۔ تم جانتے ہو جو سوٹ میں نے اسے ولیمے میں دیا تھا، اس نے پورا مہینہ وہ سوٹ پہنے رکھا،
जब मैंने इससे सूट तब्दील करने को कहा तो इसने मुझसे बातचीत ही बंद कर दी। फिर उसके बाद मैंने वैसा ही एक सूट बनवाया, इस सूट की जगह रख दिया। इसने वो वाला सूट पहनकर देखा, उसके बाद मेरी ये हालत हो गई। इस सूरत में जरूर इसने कोई जादू करवाया होगा, मैंने कहा। तो अमजद ने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी बीवी ने हैरत से मेरी तरफ देखा। अम्मा, तुम सच कह रही हो? वाकई तुमने वलीमे वाला सूट सारा महीना पहने रखा? अमजद ने अपनी बीवी से सवाल किया तो उसके चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। देखा तुमने अमजद, जब भी मैं उस सूट का जिक्र करती हूँ इसकी यही हालत होती है। अब देखो फिर से इसकी यही हालत है। ये जादूगरनी है, इसने कर दिया है और सब इसी का नतीजा है। राबिया अब खौफसदा सी अमजद को और मुझे देखने लगी। उसका इस किस्म का रद्द-ए-अमल देखकर अमजद भी शक में पड़ गया। अम्मा सच कह रही हैं, मैंने वाकई वो सूट पूरा महीना पहनकर देखा, लेकिन यकीन करो मैं जादूगरनी नहीं हूँ, न ही मैंने इस घर में कोई जादू किया। राबिया ने जवाब दिया। तो फिर जवाब दो, तुमने सारा महीना सूट क्यों पहने रखा? इसको पहनने के बाद मेरी ये हालत क्यों हुई? मैंने गुस्से से कहा तो उसने बताना शुरू किया। असल में अम्मा, मैं अमजद से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उससे शादी करना चाहती थी। मैंने ये मन्नत मानी थी कि जब अमजद मुझसे निकाह कर लेगा तो मैं शादी वाला सूट पूरा महीना पहन कर रखूंगी। हमारी शादी का तो कोई फंक्शन नहीं हुआ, अलबत्ता वलीमा हुआ। मैंने वलीमे का सूट पहनकर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए महीना पूरा किया और ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, मगर आपने पूछा तो मैंने बता दिया। राबिया ने जवाब दिया, मगर दोनों को इसकी बात का यकीन नहीं था। अगर तुम सच कह रही, मैंने कहा तो वो सोच में पड़ गई। फिर बोली, अमजद, हम ऐसा करते हैं कि अम्मा को शहर ले जाते हैं, वहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से तस्दीक करवा लेते हैं। मुझे गांव की इस लेडी डॉक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने सुना है कि इसकी डिग्री ही जाली है। इसीलिए ये छोटे से गांव में आकर बैठ गई है ताकि कोई इसे पहचान न सके, वरना अगर इतनी बड़ी डॉक्टर होती तो शहर क्यों नहीं जा रही? अगर ये इंसानियत की खिदमत के लिए यहाँ बैठी है तो इतनी फीस क्यों लेती है? राबिया की बात पर मैं और अमजद दोनों सोच में पड़ गए। उसकी बात मानते हुए अमजद मुझे शहर ले गया और मेरी बीमारी की तस्दीक हो गई। मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं था, बल्कि रसोली थी जिसमें खारिश और सूजन इसी रसोली की वजह से हो रही थी। हम दोनों ने घर वापस आकर उसे अपने रवैये की माफी मांगी। हमें यकीन हो गया कि वलीमे वाला सूट मन्नत पूरी करने के लिए उसने पहना था। हमने उसकी नीयत पर इतना शक किया, हालांकि उसने कोई बुरा सलूक मेरे साथ नहीं किया। फिर हमने उस जाली डिग्री वाली लेडी डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। ऐसी जाली डिग्री वाली डॉक्टर का यही अंजाम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनाड़ी और जाली डॉक्टरों की वजह से कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। अच्छा हुआ उस वक्त जो हमने सही फैसला किया। हमारा घर अभी खुशहाल है। डॉक्टर जेल की सलाखों के पीछे अपने अंजाम को पहुंच गई। मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी जगह कोई जवान कंवारी लड़की होती और ये लेडी डॉक्टर उसको ऐसा कहती तो उस लड़की पर क्या गुजरती, कितनी बदनामी होती। जब तक सच्चाई पता चल चुकी होती तब तक तो न जाने कितना बड़ा नुकसान हो